مٹی کے نیچے چٹان کی تہوں میں پانی آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے. زمین کے اندر موجود یہ پانی خاموشی سے ہمارے ساتھ زندہ ہے. آدھی دنیا کے لیے یہ پینے کے پانی کا بنیادی ذریعہ ہے اور فصلوں کو سیراب کرنے کے لیے کام آتا ہے. اقوام متحدہ کی جانب سے منائے جانے والے پانی کے عالمی دن کا اس سال کا موضوع زیر زمین پانی، اس کی اہمیت اور اسے درپیش خطرات ہیں. زمین کے اندر موجود پانی واقعی دلچسپ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے پانی کے ذرائع کے اس عنصر پر بہت کم بات کی جاتی ہے. جیسے ہی بارش یا برف زمین پر گرتی ہے، یہ زیر زمین پانی بن جاتا ہے. یہ جو عام طور پر صاف ہوتا ہے اور زمین کے اندر جمع رہتا ہے. خشک سالی کے زمانے میں جب جھیلیں اور ندیاں خشک ہو جاتی ہیں تو زیر زمین پانی اس کمی کو پورا کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لہٰذا زیر زمین پانی دنیا میں بہت سے مقامات پر آبپاشی کے لیے ایک قسم کا بفر ہے، جو خشک سالی کے دوران زمین کی سطح پر موجود ختم ہونے والے پانی کی کمی کو پورا کرتا ہے. ماحولیات کے لیے کام کرنے والے سرگرم کارکنوں کو اس پر تشویش ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے زیر زمین آبی ذخائر اس سے کہیں زیادہ تیزی سے ختم ہو رہے ہیں جتنا ان میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. زمین کے اندر پانی ختم ہو جاتا ہے یا وہ زیر آب آنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ اسے دوبارہ نہیں بھر سکتے. جیسے کہ آپ پانی سے بھرے ہوئے شے میں پانی کو دوبارہ نہیں بھر سکتے. آپ کی پانی ذخیرہ کرنے کی اہلیت ختم ہو جاتی ہے. زیر زمین پانی کو آلودگی اور بد انتظامی سے بھی خطرہ درپیش ہے. اور بہت سے معاملات میں ہم زیر زمین پانی میں جو آلودگی دیکھتے ہیں وہ ان عوامل کا باعث ہے جو اشروں پہلے عمل میں آئی تھیں. ماحولیات کے لیے کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ لوگوں کو یہ پوچھنا چاہیے کہ ان کو ملنے والا پانی کہاں سے آتا ہے، اور اپنے منتخب عہدیداروں پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ مستقبل کی ترقیاتی پالیسیوں کی تشکیل میں پانی کے انتظام کو شامل کریں. ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ ہم پورے نظام کو مجموعی طور پر دیکھیں، نہ کہ اس کے صرف کسی ایک عنصر کو. دنیا کی آبادی میں مسلسل اضافہ متوقع ہے، اس لیے ماہرین کا کہنا ہے کہ ہمارے اس سیارے پر موجود زیر زمین پانی کے نظام کو بہتر طور پر سمجھنا اور اس کے حصول کا کوئی بہتر نظام تشکیل دینا مستقبل میں ہماری بقا کے لیے کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے. مشیل کوئن کے ساتھ ایرم عباسی، وائس آف امریکہ.